جب ایک بلا ایک مصیبت آتی ہے، چونکہ دنیا جگہ ہے امتحانات الہی کا، تو اس میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اس آیت شریفہ پر عمل کرتے ہوئے کہ تعاون علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی کا کام یہ ہے کہ آپ کسی مریض کے ہاتھ کو تھامیں، اس کی مدد کرے، کسی مصیبت دیدہ کے مشکل کو حل کرے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے، سوائے BRSP اور الخدمت اور بعض جو خدمت انجام دینے والے تنظیمیں ہیں، ان کے علاوہ حکومت کی جو پالیسی رہی ہے اور جو رویہ رہا ہے، افسوس کہ جام کمال صاحب کے مشیر جو یہاں پر تشریف فرما تھے وہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کا رویہ صحیح نہیں رہا، کاش وہ بھی سن لیتے۔ البتہ میں بے جا ہوگا اگر خدا نخواستہ میں جناب ثاقب صاحب ایڈیشنل کمشنر صاحب اور اسی طرح جناب DC بادینی صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں جو انہوں نے کافی زحمت کی۔ عزیزو، ایران میں جو زائرین تھے ان کا ٹیسٹ، جس طرح کہ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن نے بھی فرمایا کہ زاہدان میں انہوں نے کروائے تھے پہلے، ٹھیک ہے، جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو حکومت اپنی اطمینان کے سلسلے میں ان سے ضرور ٹیسٹ لے لیتے، ان کو رکھا گیا۔ لیکن کس طرح رکھا گیا؟ وہ اس طرح رکھا گیا جناب شاہوانی صاحب کہ ایک ایسے خیمے میں جو بند ہو اور اس میں آپ 400 500 600 یا 1000 پتہ نہیں تعداد کتنے تھے ان کو ایک ساتھ رکھا کہ اگر ایک آدمی کو بھی کرونا ہو تو سب کو لگ جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے اس سلسلے میں حکومت مجرم ہے یا دوست ہے؟ انہوں نے کرونا کو روکا یا نہیں روکا؟ لیکن اللہ کی مہربانی رہی، خدا کا یہ احسان رہا۔ جناب شاہوانی صاحب، میں آپ کی خدمت بھی عرض کر رہا ہوں، ہم آپ کے دفتر میں بھی آئے تھے، آپ کے دوستوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، ہم نے کوشش کیا کہ صحیح صورتحال آپ کی خدمت میں رکھے۔ اگر آپ کو اب تک نہیں سمجھ میں آئی بات تو میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ الحمدللہ بادینی صاحب گواہ ہیں اس بات کی، چونکہ وہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک بھی زائر کا کرونا مثبت نہیں آیا عزیزو، اور فی الحال ایک بھی شیعہ ہزارہ کسی اسپتال میں نہیں ہے جس کے اوپر کرونا کا کیس ہو۔ دیگر بیماریوں میں ہو سکتا ہے لیکن کرونا کے سلسلے میں ایک بھی شیعہ ہزارہ متہم نہیں ہے، اس سلسلے میں وہ پھنسے ہوئے نہیں ہے۔ لہٰذا برادران، ہم آپ کے بھائی ہیں، یہ شہر ہمارا ہے، آپ بیمار ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ میں بیمار ہوا۔ اتحاد بین المسلمین اس شہر کے باسی ہونے کے حوالے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دست تعاون، دست شفقت پیش کرنا چاہیے۔ الزامات کے سلسلے میں حکومت نے جو رویہ رکھا اور IG صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا اس سے تعصب پھیلا، اور جب ہمارے لوگ شہر میں گھومتے تھے تو ان کے اوپر آواز لگا دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے تو پھر شہر قائم نہیں رہ سکتا اور خدا کا غضب بھی آ جاتا ہے۔ اور آج الحمدللہ خدا کرے کہ ہمارے شہر میں کوئی بھی نہ ہو، لیکن ابھی متاسفانہ دیگر جگہوں پر ہے، علمدار روڈ اور ہزارہ ٹون محفوظ ہے عزیزہ۔ میں استدعا کروں گا کہ اس جیسے امتحانات آئندہ بھی آتے رہیں گے، کیونکہ جس طرح عرض ہوا کہ دنیاوی زندگی انسان کی مسلسل امتحانات اور بلاؤں سے دوچار ہے، تو اس میں ہمیں برائے خدا اللہ کے لیے، رسول کے لیے، انسانیت کے ناطے، اس شہر کے باسی ہونے کے حوالے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ زائرین سے یہ نہیں پھیلا ہے، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو چھٹی دی گئی، ہمارے زائرین کو تفتان سے یہاں تک پہنچتے ہوئے تقریباً 30 دن لگے، یعنی 14 دن ان کو وہی
تفتان میں رکھا، پھر 6-7 دن میاگنڈی میں رکھا، اور اس کے بعد شیخ زید اسپتال میں ان کو رکھ دیا گیا ہے. اور ایک مسافر، ایک زائر مسلسل سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے، آئسولیشن کو برداشت کرتے ہوئے اس حد تک مظلوم بنے. اور بہرحال ہمیں منظور ہے وہ تمام چیزیں، لیکن یہ کہ رویہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کا، ہماری حکومت کا اور آپ دوستوں کا اکثر کا بہتر ہے. الحمدللہ بہتر تھا، لیکن چند ایک جو مسائل پیش آئے، خدا کرے کہ آئندہ وہ تکرار نہ ہو. اور میں یہی پر جناب شاہوانی صاحب اور جناب سکندر صاحب بھی پارلیمنٹ میں ہیں، اگر آپ واقعاً راشن صحیح مستحقین تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین ذریعہ علماء ہے. علماء اپنے مساجد میں لوگوں کے ساتھ منسلک ہے، غریبوں کو جانتے ہیں. آپ ان کے ذریعے راشن تقسیم کروائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کو دیں گے تو اس میں وہ اپنے ووٹرز کا خیال رکھیں گے اور اوپر اونچ نیچ ہو سکتا ہے، جو زیادہ مناسب نہیں ہے. خدا سے دعا ہے کہ اس تمام مصیبتوں کو، اس بلا کو پوری انسانیت، پوری مسلمین اور ہمارے شہر کے لوگوں سے اس کو دور رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.